کیا آپ کو بھی ایسا لگتا ہے کہ مہینے کی شروعات میں لگا کہ اس بار پیسے آرام سے بچ جائیں گے، لیکن مہینہ ختم ہونے سے پہلے ہی سمجھ نہیں آتا کہ پیسے آخر گئے کہاں؟ اگر آپ کا جواب ہاں ہے تو آج کی ویڈیو آپ کے لیے بہت کام کی ہونے والی ہے، کیونکہ گھر چلانا صرف پیسے خرچ کرنا نہیں ہے، بلکہ صحیح جگہ پر صحیح طریقے سے پیسے خرچ کرنا بھی ایک ہنر ہے۔ آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ کچھ ایسے آسان طریقے جنہیں اپنا کر آپ کم بجٹ میں بھی اپنا گھر اچھی طرح چلا سکتے ہیں اور مہینے کے آخر میں تھوڑا پیسہ بچ بھی سکتا ہے۔ پہلا طریقہ، مہینے کا بجٹ پہلے سے طے کریں۔ سب سے پہلے ایک کاپی لے کر مہینے کی ضرورت چیزوں کی ایک لسٹ بنائیں، جیسے راشن، بجلی بل، گیس، بچوں کی ضرورتیں، دوائیاں اور گھر کے دوسرے خرچ۔ جب آپ کو پہلے سے پتہ ہوگا کہ کس چیز پر کتنا خرچ کرنا ہے تو بے وجہ پیسے خرچ نہ ہونے کی سمبھاونا کم ہو جائے گی۔ دوسرا طریقہ، بازار جانے سے پہلے لسٹ ضرور بنائیے۔ اکثر ہم بازار جاتے ہیں تو صرف 2-3 چیز لینے کے لیے، جب واپس آتے ہیں اس سمے 10 چیزیں لے کر آتے ہیں۔ اسی لیے بازار جانے سے پہلے ایک چھوٹی لسٹ بنا لیں اور کوشش کریں اس کے حساب سے ہی خریداری کریں۔ یاد رکھیں، جو چیز ضروری نہیں اسے صرف اس لیے خریدنا ضروری نہیں کہ وہ اچھا لگ رہا ہے۔ تیسرا طریقہ، ہر چھوٹی بچت کو چھوٹی مت سمجھیے۔ کبھی کبھی ہمیں لگتا ہے کہ 10 یا 20 روپے بچانے سے کیا فرق پڑے گا، لیکن اگر آپ روز تھوڑی تھوڑی بچت کریں گے تو مہینے کے انت میں وہی چھوٹی رقم ایک اچھی بچت بن سکتی ہے۔ اسی لیے بجلی بل، پانی، گیس اور کھانے کی چیزوں کو ضرورت کے مطابق استعمال کریں۔ چوتھا طریقہ، گھر میں موجود سامان کا صحیح استعمال کریں۔ کئی بار گھر میں سامان ہوتے ہوئے بھی ہم نیا سامان خرید لیتے ہیں، اسی لیے ہمیں مہینے میں ایک بار اپنے گھر، رسوئی اور گھر میں کی چیزوں کو چیک کریں۔ دیکھیں کہ آپ کے پاس پہلے سے کیا سامان موجود ہے اور اسی حساب سے اگلے کچھ دنوں کا سامان استعمال کرنے کی کوشش کریں۔ اس سے سامان برباد نہیں ہوگا اور آپ کا پیسہ بھی بچے گا۔ پانچواں طریقہ، کھانے کی بربادی روکیں۔ گھر کے بجٹ میں کھانے کا خرچ بہت ہی مہتوپورن ہوتا ہے۔ اگر کھانا بار بار بچا کر پھینکنا پڑ رہا ہے تو تھوڑا کم کھانا بنا کر دیکھیں۔ بچے ہوئے کھانے کو صحیح طریقے سے استعمال کرکے کوئی دوسرا وینجن بھی بنایا جا سکتا ہے۔ یاد رکھیے، کھانے کی بچت مطلب صرف کھانا بچانا نہیں، بلکہ پیسے کی بھی بچت کرنا ہے۔ چھٹا طریقہ، اچانک ہونے والے خرچ کے لیے تھوڑا پیسہ الگ رکھیں۔ ہر مہینے چاہے تھوڑی ہی رقم کیوں نہ ہو، اسے الگ رکھنے کی کوشش کریں، کیونکہ اچانک بچوں کی ضرورتیں، گھر کی مرمت یا کوئی دوسرا ضروری خرچ آ جائے تو آپ کو
کسی سے پیسے مانگنے کی ضرورت نہ پڑے۔ تھوڑی تھوڑی بچت دھیرے دھیرے ایک سرکھیا بن جاتی ہے۔ 7واں طریقہ، ضروری اور اچھا میں فرق سمجھیں۔ ہر وہ چیز جو ہمیں پسند آتی ہو، ضروری نہیں کہ ہمیں اس کی ضرورت بھی ہو۔ خود سے ایک سوال پوچھیں، اگر میں یہ چیز ابھی نہیں خریدوں تو کیا میرا کام رک جائے گا؟ اگر آپ کا جواب نہیں ہے تو شاید اس خریداری کو کچھ دنوں کے لیے ٹالا جا سکتا ہے۔ اور سب سے ضروری بات، گھر کا بجٹ سنبھالنا صرف عورتوں کی ذمہ داری نہیں ہے، گھر ایک ٹیم کی طرح چلتا ہے۔ اگر ہسبینڈ وائف دونوں مل کر خرچ اور بچت کا دھیان رکھیں تو کم آمدنی میں بھی گھر کو زیادہ اچھے طریقے سے سنبھالا جا سکتا ہے۔ تو دوستو، گھر چلانے کے لیے ہمیشہ زیادہ پیسوں کی ضرورت نہیں ہوتی، کئی بار ضرورت ہوتی ہے صرف صحیح پلاننگ، تھوڑی سمجھداری اور تھوڑی سی بچت کی عادت کی۔ آج سے آپ بھی ایک چھوٹی سی شروعات کیجیے، اپنے مہینے کے ضروری خرچ کے لیے غیر ضروری خرچ کم کیجیے اور ہر مہینے تھوڑی سی رقم بچانے کی کوشش کیجیے، کیونکہ بڑی بچت سے ہمیشہ بڑی رقم سے شروع نہیں ہوتی، کئی بار وہ چھوٹی چھوٹی بچت سے بھی شروع ہوتی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے کسی ایسی عورت کے ساتھ ضرور شیئر کریں جو گھر کا بجٹ سنبھالتی ہے۔ کمنٹ میں ضرور بتائیے آپ گھر کا خرچ بچانے کے لیے کون سا طریقہ اپناتی ہیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔